بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اوصانی خلیلی بثلاث بصیام ثلاثۃ ایام من کل شہر ورکعتی الضحیٰ وان اوتر قبل ان ارقد رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وصیتیں فرمائیں۔ ایک یہ کہ ہر مہینے کے 3 روزے میں رکھوں، ان کو ایام بیز کہا جاتا ہے، 13، 14، 15 کو، یعنی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے یہ روزے ہیں، مسنون ہیں یہ۔ اور دوسرے نمبر پر چاشت کی 2 رکھتے ہیں، 2 گانا چاشت۔ تیسرے نمبر پر یہ وصیت فرمائی کہ میں سونے سے پہلے ہی وطر پڑھ لیا کروں۔ تو یہ دیکھیے ایک وصیت کا لفظ اس میں استعمال ہوا ہے اور اس پر غور کرنا چاہیے۔ وصیت جو بندہ جانے والا ہوتا ہے، وہ جو کرتا ہے، وہ وصیت بہت قیمتی ہوتی ہے پیچھے رہنے والوں کے لیے۔ تو لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت ہے، پھر اسی طرح صحابی نے جو محفوظ کر لیا اس چیز کو، ظاہر ہے یہ بہت قیمتی اعمال ہیں تینوں، کہ ایک ایام بیز کے روزے اور دوسرے نمبر پر چاشت کی 2 رکھتے ہیں اور تیسرے نمبر پر سونے سے پہلے وطر پڑھ لینا۔ مطلب وطرم کے اندر وہی حکم ہے کہ جو پہلے گزر چکی ہے بات، جن لوگوں کو اعتماد ہو تو وہ تو تہجد کے ساتھ پڑھیں، لیکن جن لوگوں کو اعتماد نہ ہو تو وہ پہلے ہی عشاء کے بعد پڑھ لیا کریں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہی تھا کہ وہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض حضرات کو ان کی دن کی مشغولیت کی وجہ سے دن کو یہ پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہوتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تاکید سے فرمایا کرتے تھے کہ وطر جو ہے وہ رات کو سونے سے پہلے ہی پڑھ لیا کرو۔ علمی مشغولیت تھی، بہت زیادہ علمی مشغولیت تھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ وصیت فرمائی تھی۔ تو ایام بیز کے روزے بھی بہت فضیلت رکھتے ہیں۔ اس طرح چاشت کے 2 گانا جو ہے یہ بھی بہت فضیلت کی نماز ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وصیت سے تعبیر فرمایا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احادیث مبارکہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔